علامہ کمیل مہدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں طالب علم تھوڑی سی معلومات چاہتا ہوں. امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کی شجاعت کے واقعات پہ ذرا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے کربلا سے پہلے کیا کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جس میں امام حسین نے شرکت کی ہو اور پھر تاریخ یہ کہہ سکے حسین ابن علی ہیں ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ. سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اتنے حسین پروگرام کو اور اتنی حسین محفل اور بزم کو سجانے کے لیے. 3 شعبان المعظم ہے، آمد سبت اصغر ہے، اور انوار کی دنیا کا ولی ابن ولی ہو، لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. تو اطراف میں ہر طرف ہی سعادتیں اور نور ہیں. جو صورت و کردار محمد کی شبیہ ہو، لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. قدموں سے قضا لپٹی ہو، چہرے پہ ہنسی ہو. یہ جو آپ کا سوال تھا شجاعت کے بارے میں، قدموں سے قضا لپٹی ہو، چہرے پہ ہنسی ہو، لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. میدان میں کرار ہو، منبر پہ نبی ہو، لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. خود رسم وفا جس کے قبیلے سے چلی ہو، لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. تو جہاں کہیں آپ چلے جائیے تو آپ شبیہ ہے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور شجاعتوں میں بھی ان کے امین اور وارث ہے اپنے بابا حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام کے. اور اگر مجھے آپ اجازت دیں تو آپ کی انوار، یعنی آپ کی جو خلقت نورانیت عالم انوار میں امام حسین السلام کے وجود سے لے کر شہادت حسین تک اور شہادت حسین سے جنت کی سرداری تک کا سارا احوال جو ہے وہ اجمال یا تفصیل کے ساتھ آپ کو قرآن کریم کی آیتوں میں نظر آئے گا کہ حسین ان کلمات میں شامل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو القا کیے گئے تھے، جن کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا تھا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 سے 124 ہے. پھر آل عمران میں شامل ہے جسے رب نے مصطفیٰ بنایا ہے، یعنی چنا ہے. حسین کی والدہ آپ کی ولادت کے وقت مغموم رہی، سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں جس کا ذکر موجود ہے. سورہ کوثر کے مصداق ہیں. شجرہ طیبہ میں شامل ہے. آیہ نور میں آپ زجاجہ ہیں، یعنی وہ شیشے کی قندیل کے جس سے نور پنجتن سارے عالم میں پھیل رہا ہے. آیہ مودت میں شامل ہے، آیہ تطہیر میں شامل ہے، آیہ مباہلہ میں شامل ہے. تو کامل وارث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بھی. آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے بیان کر دیا جائے کہ ظاہری وجود کا آغاز آپ کے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تفسیر در المنصور میں جلال الدین سیوطی علامہ صاحب نے یہ لکھا ہے جلد نمبر 6 میں اس بات کو کہ تو 2 سمندر ملا دیے گئے. یہ علی و زہرا سلام اللہ علیہما ہے کہ جو علم و حکمت کا سمندر، طہارت و عصمت کا سمندر، اور جو ان سمندروں سے اللہ نے خارج کیا وہ لؤلؤ اور مرجان. حدیث نبوی کی روشنی میں لکھا انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لؤلؤ اور مرجان، لؤلؤ کہتے ہیں سبز موتی کو، تو یہ اشارہ ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف. مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو، یہ اشارہ ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی طرف. تو لؤلؤ اور مرجان اللہ سبحانہ وتعالی نے خارج کیے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لؤلؤ اور مرجان سے آغاز اور اختتام تک جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا، آپ بھی اس کا ایک مصداق ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، سورہ فجر میں جب آپ نے جو شجاعت کی بات کی، اپنے شجاعت کے اس عظیم مقام پر تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے، دیکھیں میدان جنگ میں نفس مطمئن ہونا بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت سخت کام ہوتا ہے، کیونکہ وہاں اضطراب ہوتا ہے. لیکن حسین وہاں پر بھی ایسے مطمئن تھے کہ صدائے قدرت آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے اطمینان والے نفس اور اے اطمینان والے حسین، اب پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اور آجا جنت میں داخل ہو جا، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا. تو یہ کمال ہی کمال ہر طرح سے، چاہے شجاعت ہو، سخاوت ہو، چاہے رحم و کرم ہو، چاہے عبادت ہو. اور بالخصوص آخری جملہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے جتنی احادیث سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو ملیں گی فریقین کی کتابوں میں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے، اس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب حضور کا وصال پاک ہوا ہے تو وہ وصال اس وقت امام حسین علیہ السلام فقط 7 برس کے تھے ظاہری سن میں، 7 برس یعنی جتنی احادیث ہیں وہ 7 برس کے حسین کے لیے بیان کی گئی، چاہے سیدہ شباب اہل الجنہ ہو، چاہے حسین منی وانا من حسین ہو، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یعنی یہ کیسی عظمت ہے کہ جو کائنات کا رسول جس کے سبب سے کائنات ہے، وہ کہہ رہا ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ کسی بھی بڑے سے بڑے مفتی، فقیہ، عارف کسی کو بھی لے لیجئے، وہ زندگی کے آخر میں بھی اس کے قرآن پر ہاتھ رکھ کے سوال کیجئے کہ کیا آپ کنفرم کہہ
सकते हैं कि जन्नत नहीं है, कंफर्म 100%। कहेंगे कि नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर करम फरमा दे तो जी ऐसा ही ये है, फर्क है ऐसा ही है, उम्मत में और ऐसा ही है, इमामत में, ऐसा ही है कि जब इमामत 6 बरस में हो तो जन्नती फकत नहीं है, सैयदा शबाब अहल जन्नह, जन्नत के जवानों के सरदार। और जब हुसैन पुश्ते रिसालत पर आ जाए तो रसूल सजदे को तूल दे दें, ये बात समझाने के लिए कि ये भी नहीं कि अगर आज भी किसी फकीह मुज्तहिद ने फतवा नहीं दिया कि अगर किसी का नवासा इमाम जमात की पुश्त पर आ जाए तो बहुत कामिल गुफ्तगू दे दे सुन्नत, ये अलग। बहुत कामिल आखिर में एक जुमला जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, ये फकत ये नहीं है कि नवासा नाना की पुष्प पर है, ये इमामत हुसैन है जो रिसालत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इसमें मजीद पूछना चाहता हूं, सजदे को तूल देकर इमामत हुसैन का तारुफ करवा रहे कि सर मुबारक झुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हुजूर आगे सहाबा कराम पीछे थे, नमाज पढ़ रहे थे और सहाबा पीछे, वो फर्ज अपना निभा रहे थे कि मुहिब ऐसे में मुस्कुराते। हुसैन घर से जो आ रहे थे और हुसैन पुश्ते नबी पर बैठे जमाने भर को बता रहे थे कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा, नमाज उसी की कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, तसलसल देखें कितनी खूबसूरती से बरकरार रखा जा रहा है, फजाइल इतने हैं मैं समेट कैसे सकता हूं।